سر 9 مئی پر جو تحریک انصاف کے رہنماؤں پر کیسز تھے، اب فیصلہ آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے، یہاں تک کہ یاسمین راشد صاحبہ جو کہ بہت شدید بیمار ہیں اور وہ تو شاید روک رہی تھیں اندر جانے سے 9 مئی والے دن، ان کو بھی یہ سزا ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ 9 مئی کے واقعات کے اوپر سزا کے اوپر بہت ساری مباحثہ ملک میں جاری ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ بہت قابل احترام ہے، بہت قابل عزت، ان کا بڑی بہن ہے ہماری تو، اور مجھے بڑی تکلیف ہے ان کی۔ لیکن ایک چیز اس واقعے کے بعد 2-3 نیریٹیوز آئے ہیں سامنے، ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہتر چیز ہمارے سامنے آ سکتی ہے صورتحال۔ ایک نیریٹو گورنمنٹ کا ہے جو کہتے ہیں کہ، یا ایجنسیز کا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک پلانڈ طریقہ کار کے تحت 9 مئی کو ایک خاص وقت پہ پاکستان کی دفاعی اداروں کی انسٹالیشنز اور ان کے گھروں پہ حملے کیے اور اس میں نقصانات بھی ہوئے، جس کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی، جس کے خلاف انہوں نے اپنا کیسز موو کیے، اور ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا گیا ان ملزمان کو۔ دوسرا طرف موقف پی ٹی آئی کا ہے، جو 2 موقف ہے۔ ایک یہ ہے کہ جی یہ تو ہمارے لوگ تھے ہی نہیں، یہ تو ایجنسیوں نے اپنے لوگ بھیجے تھے، انہوں نے حملے کیے اور انہوں نے ایک سین کریٹ کیا اور ہمارے خلاف کیسز بنا دیے گئے، اور جو فوٹیج ہے وہ حکومت نے مینیج کر لی ہے، منور کر لی ہے، آلٹر کر لی ہے۔ اور تیسرا موقف یہ تھا کہ ہاں کچھ اسماعیلی امین گنڈا پور صاحب یا اس طرح کے لوگوں کا کہ ہاں لوگ تو ہمارے تھے لیکن یہ پلانڈ نہیں تھا، یہ اسپونٹینیس تھا، یہ موقع پہ ہو گیا۔ گورنمنٹ والی سائڈ یہ کہتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کا انسیڈنٹ یہ اسپونٹینیس نہیں ہوتا، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ ایک جگہ پہ لے جاتے ہیں، پھر موب کیا کرتا ہے، یہ موب کا اپنا کام ہوتا ہے، وہ پھر موقع پہ عجیب و غریب تماشے کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو ایک واقعہ ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوا، ایک جرم ہے جو ہوا، جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر پرائیویٹ میڈیا جو ہے، آپ کے پاس فوٹیج ہے، باقی چینلز کے پاس فوٹیج ہے، اور وہ فوٹیج چلتی بھی رہی ہے، سو اس انسیڈنٹ سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہی ہو کہ نہیں اس میں اتنے لوگ نہیں تھے، 100 تھے، میں کہہ رہا ہوں نہیں 200 تھے۔ آپ کہہ رہی ہو کہ نہیں یہ پلانڈ نہیں تھے، میں کہہ رہا ہوں یہ پلانڈ تھے، لیکن واقعہ ہوا۔ سو اس واقعے کے خلاف اسٹیٹ نے ایک ایف آئی آر لانچ کی، اور اس ایف آئی آر کے نتیجے میں یہ کیس پہ فیصلہ ہوا۔ ایک قانون ہے، اس قانون میں میکسیمم اور منیمم پنشمنٹ کا تصور موجود ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے میں سزا زیادہ ہارش دی گئی ہے، میری رائے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک رائے دی، ٹھیک سزا دی گئی ہے۔ اس کے اوپر تو مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ گئے، انہوں نے حملے کیے، یہ آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ اب وہاں پہ کیا طریقہ کار ایویڈنس کا رکھا گیا، میں تو نہیں تھا کورٹ میں جی، مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی ایویڈنس ہوئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی موقع پہ ثبوت نہیں ہوا، لہٰذا ان کو سزا نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں آپ نے کہا، اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ موقع پہ لوگوں کو منع کر رہی تھی، لیکن گورنمنٹ کے پاس ان کے خلاف کیا ایویڈنس ہے اور عدالت نے کیا ایویڈنس دیکھا، یہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ موقع پہ تو تھی، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور موقع پہ کیوں تھی، بالکل ٹھیک، کن کو منع کر رہی تھی؟ اپنے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو منع کر رہی تھی، اپنے لوگ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا قاری صاحب، ڈرونز سے کے پی میں سیویلینس کی شہادت ہوئی اور آبویسلی سے بچے بھی شامل تھے، جس پر گنڈا پور صاحب نے شاید اس کانٹیکس میں کہا ہوگا کہ ڈرونز کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جا سکے، لیکن پھر آگے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے ٹویٹس کے ذریعے اتنے حساس موضوعات پر بات ہونا یا بیانات داغنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور حکومتی زعماء کو آپس میں گفتگو کر کے، بلکہ مخالفین کے ساتھ بھی گفتگو کر کے، جمہوریت تو ہے ہی ڈائلاگ کا نام، آپ نے جمہوری طریقے سے اپنے مخالف نقطۂ نظر کو، دشمن تو نہیں ہے نا جی، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں۔ سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے؟ ایک خاص سوچ اور نظریے کے حامل لوگوں کا ایک اجتماع، دوسرے نظریے کے لوگ دوسری جماعت میں کہلاتے ہیں، تو یہ نظریہ کا اختلاف، یہ نقطۂ نظر کا اختلاف، یہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔
جو جمہوریت یہ ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو قبائلی اور عصبی رویہ ہے جی وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص میرا نظریاتی مخالف ہے لہذا میرا دشمن ہے. جی مخالف نہیں ہے, اس کے ساتھ میرا اختلاف نہیں ہے, دشمنی ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ ہوا, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. انٹیریئر منسٹر صاحب کو یہ بات ٹویٹ کے ذریعے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن علی امین صاحب بھی تو ایک بے بہار ہیں, وہ بھی جو چاہتے ہیں کہے جاتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو یہاں آنے نہیں دوں گا, کسی کو کچھ کرنے نہیں دوں گا, یہاں کوئی آپریشن نہیں ہوگا. کس کو یہ شوق ہوگا؟ کیا وفاقی حکومت کو, کیا دفاعی اداروں کو, کیا وزارت داخلہ کو, وزیر اعظم کو, کس کو یہ شوق ہے کہ اس کے ملک کا ایک بھی شخص, اس کا ایک قطرہ خون بھی گرے؟ لیکن جو لوگ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں, جو ہمارے ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں, جو ہماری افواج کو روز حملہ کر کے ان کو شہید اور زخمی کرتے ہیں, ان کے لیے کسی کی محبت ہو تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے, اور کیا کیا جائے؟ بالکل صحیح. اور سر محسن نقوی صاحب نے پھر ایک اور ٹویٹ میں یہ کہا کہ شاید ڈیا یا خان کا ایک صوبائی عہدیدار ہے جو طالبان کو منتھلی پیسے دیتا ہے. آپ بھی بڑے باخبر ہیں, آپ جانتے ہیں کسی ایسے صوبائی رکن کو جو منتھلی بنیادوں پر طالبان کو پیسے دیتا ہے؟ یہ الزام کافی عرصے سے لگ رہا ہے کہ طالبان تو خیر نہیں کہنا چاہیے, یہ جو فتنہ الخارج ہے یہ بالکل خارجی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ انسانوں کے قاتل ہیں, یہ معصوم لوگوں, عورتوں, بچوں کے قاتل ہیں, یہ پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں, اور یہ ہمارے دین کے لیے ننگے دین ہیں. یہ دین کی جو اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں یہ کسی طرح طالبان نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں یہ بات تو عام ہے کہ مختلف جگہوں پہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں, سرکاری ٹھیکوں میں سے بھی یہ کمیشنیں کھاتے ہیں کیونکہ ان کی پریزنس وہاں پہ ہے اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں. یہ تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وزیر داخلہ جب بات کہے گا, قمر زمان کہے تو قمر زمان سنی سنائی کہے گا, وزیر داخلہ جب بات کرے گا تو وزیر داخلہ کے پاس تو ثبوت ہوں گے, وہ تو ثبوت کے ساتھ بات کریں گے. سر ہمارے نائب وزیر اعظم امریکہ موجود ہیں, ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, لیکن ان کی ایک بیان نے بڑی ہلچل مچائی عافیہ صدیقی سے متعلق. وہ کہتے ہیں انٹرویو کے دوران کہ جس طرح خان صاحب کو صحیح سزا ہوئی ہے ویسے ہی عافیہ صدیقی کو آپ لوگوں نے صحیح سزا دی ہے, قطع نظر اس بات کی کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کی بہن کو طفت تسلیہ بھی دیتے ہیں کہ ہم ان کا کیس پروسیڈ بھی کریں گے, انہیں واپس بھی لایا جائے گا. تو نائب وزیر اعظم کا وہاں پر اس طریقے کا بیان آپ کو لگتا ہے غیر ضروری تھا اور نہیں دینا چاہیے تھا؟ بلا شبہ جی, ملکی حالات کے پیش نظر تو یہ بیان غیر ضروری کہا جا سکتا ہے. میری نظر سے یہ بیان نہیں گزرا, میں تو آپ کے بیان, آپ کے کہی ہوئی بات کو کمنٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ معتبر ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان سے امریکی افواج کیوں اٹھا کے لے کے گئی, کیوں ایسا ہوا؟ باقی بھی پاکستان میں ڈاکٹرز ہیں, ان کے مخالف لوگ ہیں, ان کے مخالف جماعتیں ہیں, ان کے مخالف نظریے کے حامل لوگ ہیں, ان کے پتلے جلانے والے ہیں, ان کے جھنڈے جلانے والے ہیں, ان کو گالی گلوچ کرنے والے ہیں. تو یہ بہرحال سوچنا پڑے گا کہ آخر انہوں نے, ان کو کیا یہ ضرورت پڑی تھی کہ ایک پاکستان کی وہ بیٹی ہیں, بالکل ڈاکٹر یاسمین بھی ہماری بہن ہے, یہ عافیہ صدیقی بھی ہماری پاکستان کی بیٹی ہیں, لیکن آخر ان کو کیوں اٹھایا گیا؟ کیوں پاکستان کی ہر گورنمنٹ, اس سے پہلی گورنمنٹ نے کیا کیا, اس سے پہلی گورنمنٹ نے کیا کیا, اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ تھی, ہم نے کیا کیا؟ اس لیے کہ ملک کے اندر سے ایک پریشر ہے, ان کی بہن اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں سے ملیں گی, ایک ہمدردی آتی ہے کہ ہماری بچی ہے, پاکستان کی ڈاکٹر ہے اور اس کو سزا دے دی گئی ہے, اور ان کا موقف یہ ہے کہ بالکل غلط دی گئی ہے. اب اس عوامی رائے کے سامنے حکومت جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کرتی. میں بھی ڈرتا ہوں, آپ بھی ڈرتی ہیں. ہمارے ہاں مذہبی طبقے کا اتنا زور ہو گیا ہے, اتنا انہوں نے اس ملک کی ریاست کو قابو میں کر لیا ہے کہ ان کی غلط انٹرپریٹیشن کو بھی غلط کہتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو حملہ آور ہو جاتے ہیں, وہ تو آپ کو سیدھے سیدھے فتوے لگا دیتے ہیں, آپ کی جانوں کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا فتنہ ہے, اس کا بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.